اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات صلوات دیجئے محمد علی محمد پر عزیزان محترم، آپ کے علم میں ہوگا بھی گزشتہ دنوں ایک جید عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد حسین نجفی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے اصالِ ثواب کے لیے اور یہ میں کچھ نام لے رہا ہوں: سید اعجاز حسین، جعفری بیگم، سید محمد علی، سید شوکت علی، محمود علی، شمیم اختر، فردوس جہاں، اس خاندان کے دیگر مرحومین اور اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں ایک بار بلند آواز سے چلیں۔ کل عزیزان محترم ایک مضمون کا آغاز کیا تھا، اس میں کچھ باتیں ہیں۔ دو باتوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا، ایک آیات محکمات اور متشابہات، اس کو دو سمجھ لیں یا ایک سمجھ لیں، اور ایک اس کے بعد آتا ہے راسخون فی العلم۔ یہ سورہ آل عمران کی 7ویں آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہوا هو الذی انزل علیک الکتاب، اور وہی اللہ، هو الذی سے مراد اللہ کی ذات، وہی اللہ کی ذات۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد، جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ اس کتاب میں محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں۔ منہ آیات محکمات، آیات ہیں کچھ جو محکم ہیں، جن میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر انسان، محکمات کا مطلب ہے کہ آپ بھی پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایسے سمجھ میں نہیں آتا قرآن۔ بھئی قرآن انسان کے لیے آیا ہے نا، انسان کے لیے نازل ہوا۔ قرآن کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ جو بھی پڑھے گا سمجھے گا۔ لیکن جیسے کہ ہر کتاب کا طریقہ ہوتا ہے، فطرت ہے نا، یہی فطرت الہی ہے، اسی فطرت پہ انسان خلق ہوا ہے کہ کوئی بھی کتاب بغیر معلم کے سمجھ نہیں آ سکتی۔ یعنی بعض چیزیں تو آپ اس کی سمجھ لیں گے، لیکن ہر بات سمجھ میں، موٹی سی مثال دے دیں، توضیح المسائل ہے، اگر پڑھنا چاہیں تو چلیں تحفۃ العوام لے لیجئے، ٹھیک ہے بھائی، توضیح المسائل ہے، تحفۃ العوام اردو میں لکھی ہے، آپ کی زبان میں لکھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا جن کی مادری زبان کی بات کر رہا ہوں، جن کی مادری زبان انگلش ہے، انگلش میں لکھی ہے، لیکن ذرا پڑھ کے بتا دیں سارے، کچھ تو سمجھ میں آ جائیں گے مسئلے سیدھے سیدھے۔ کچھ مسئلوں میں پھر وہ الجھ جائیں گے، پھر ان کا بھائی اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس ایسے ہی قرآن مجید انسان کے لیے ہے۔ کس کے لیے نازل کیا ہے اللہ نے؟ انسان کے لیے۔ اس کا مخاطب کون ہے؟ انسان۔ جس سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ ہے انسان۔ لیکن سمجھا دیا گیا نا کہ ہر چیز تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ وہ جگہ ہم بات کرے تھے، ہم نے کہا بھئی اس کے لیے مفسر کی ضرورت ہوتی، کہتے نہیں قرآن تو سب کے لیے، کیسے ہر انسان سمجھ سکتا ہے؟ مولویوں نے اپنا ٹھیکہ بنا رکھا ہے۔ تو میں نے فوراً ایک آیت پڑھ دی، میں نے کہا نہیں جی ہم ٹھیکے دار نہیں، ذرا آپ اس کا مطلب بتا دیجئے۔ بغلیں جھانک رہے تھے، چینل کی بات ہے کسی، تو بغلیں جھانک رہے تھے۔ میں نے کہا آرام سے بات کیا کریں، یہ زیادہ سیکولر اور لبرل بننا نا، یہ فیشن ضرور ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ حقیقتیں ہم بتا بھی دیں گے ان 4-5 مجلسوں میں آپ کو کہ ان کی حقیقت ہے کیا ہے نا، کیا ہے یہ سلسلہ کیا ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا، سمجھا دیا 2 جملوں میں آپ کو کہ بھئی بے شک
اس کا مخاطب کون ہے؟ انسان ہے. اللہ انسان سے خطاب کر رہا ہے. لیکن اگر معلم کی ضرورت نہ ہوتی تو پروردگار عالم رسول کو بھیجتا کیوں؟ اگر معلم کی ضرورت نہ ہوتی تو پروردگار عالم اللہ قلب رسول پہ کتاب نازل کیوں کرتا؟ اگر معلم کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ کا رسول اپنے بعد معلم چھوڑ کر کیوں جاتا؟ اب یہ دیکھیں یہ مبہم جملے ہیں نا ہمارے مبہم، لیکن ہم جب تک ان کی تشریح نہیں کریں ہماری تسلی نہیں ہوتی، ہوگی نہیں. لیکن یہ مبہم تاکہ آپ سمجھ لیں، آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، انہی کی تفصیل میں جانا ہے. محکمات متشابہات، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہی کتاب ہے. جیسے احکام کی آیت ہے نا. اب کوئی یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ کے کو بھی متشابہ بنا دے، ہے نا بنانے والے؟ نہیں جی وہ نماز کا مطلب یہ نہیں، فلاں کا مطلب یہ نہیں ہے، نماز کا مطلب دعا ہے، فلاں کا مطلب، تو بنانے والے ہیں نا. یعنی ایسے ایسے فنکار بھی بیٹھے ہیں کہ جو محکم کو بھی متشابہ بنا دیتے ہیں. وہ محکم آیت ہے، جگہ جگہ ذکر ہو رہا ہے، رکوع کا ذکر ہو رہا ہے، سجود کا ذکر ہو رہا ہے، پھر بھی اس کی عقل میں نہیں آ رہا، پھر بھی کہتے نہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب وہ نہیں، اس کا مطلب وہ نہیں، ہے نا ایسا؟ تو لیکن محکمات صاف اور واضح. اخلاقی آیات کون نہیں سمجھ سکتا بھائی؟ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کس کی سمجھ میں نہیں آئے گا بھائی کہ والدین کی اطاعت کرو، والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کس کی سمجھ میں نہیں آئے گا؟ ذرا مجھے بتا دے بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم نے انسان پر، خیر اب وہ آیات پھر آگے بڑھتی چلے جائیں گی، مطلب مجھے کچھ اور بیان کرنا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے وہ زبان پر آ گئی تھی آیت، روکیں گے نہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. کس کی سمجھ میں نہیں آئے گا بھائی؟ بھائی عربی سمجھ میں نہیں آ رہی، اردو تو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں، خاص طور پہ ماں کے بارے میں، کہ جس نے پے در پہ مصیبتیں جھیل کر اس کا وزن اٹھایا، پس میرا شکر ادا کرتے رہو اور اپنے ماں باپ کا. یہ کہلاتی کیا، کون سی آیات ہیں یہ؟ محکمات صاف اور واضح اخلاقیات کا جہاں حکم دیا جا رہا ہے، جہاں احکام پیش کیے جا رہے ہیں وہ محکمات. اب اس میں بھی چلو اگر کسی حکم کی تشریح کی ضرورت ہے تو وہ حکم کی تشریح لبرل کرے گا، اس حکم کی تشریح کوئی سیکولر کرے گا. کس کو حق ہے بھئی؟ یا تو اتنا پڑھ لے، تو نے ترجمہ پڑھ لیا عربی کا اردو میں، یا ہم پر روب ڈالنے کے لیے تو نے عربی کا ترجمہ پڑھ لیا انگلش میں. اس کی تو ویلیو ہو گئی نا. پھر ایک ہے اردو ترجمہ پیش کرنے والا، ایک ہے انگلش. تو جب آپ کے سامنے کوئی انگلش پڑھے تو فوراً آپ کو انگریز کی غلامی یاد آ جاتی ہے نا، آپ کے سر جھک جاتے. نہیں بھائی اس کو انگلش آتی ہے، مجھے نہیں آتی، یہ بہت بڑا آدمی ہے، یہ بہت بڑا. یہ ہے وہ احساس کمتری جو صدیوں سے ہم پر مسلط ہے. اب تک اس سے ہمارا پیچھا نہیں چھٹ رہا، اور نہ ابھی چھٹنے کے آثار بھی کوئی نظر نہیں آتے. کیونکہ جب جس کو روب ڈالنا ہوتا ہے وہ جلدی سے 2 جملے انگلش کے بولتا ہے، آپ کی ختم ہو گئی، بولتی بند ہو گئی. آپ نے کہا بھائی، اب آپ اس کے سامنے اعتراف کیے بھائی ہمیں انگلش نہیں آتی ہے، وہ کہ روب ڈالے گا، اچھا مجھے آتی ہے، مجھے. خیر جناب یہ باتیں تو ہوتی رہی ہیں. اچھا یہ میں اس لیے بھی کرتا ہوں کیونکہ مجھے خود بھی انگلش نہیں آتی. چلیے یوں معاف کر دیا کیجئے مجھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لیکن مجھے اس کا علاج آتا ہے. جبکہ میرے سامنے بہت زیادہ انگلش ایئرپورٹ وغیرہ پہ مل جاتے ہیں تو بہت زیادہ انگلش بولتا میں عربی بولنا شروع ہو جاتا ہوں. وہ ایک دم پریشان کہتے یہ تو مجھے آتی نہیں. میں نے کہا مجھے انگلش نہیں آتی، آپ کو اردو آتی ہے. اب بولنے لگے نا، آپ اردو بولیے. جیسے میں نے عربی بولی آپ اپنی اوقات میں آ گئے، آپ اردو بولنے لگے. اور کہیں ملے گا فارسی بولنا شروع ہو جاتا ہوں. کہتا ہوں مجھے تو یہ نہیں آتی. میں نے کہا مجھے وہ نہیں آتی. آپ کو اردو آتی ہے؟ بولیے، بسم اللہ شروع کیجئے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو آئیے آج آپ کو بتائیں کہ محکم کو متشابہ کیسے بنا دیتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو ہم نے یہاں تک بتا دیا نا، ہن ام الکتاب. یہ محکمات جو ہیں کیا ہیں؟
یہ اصل کتاب، یہ روح کتاب ہے، یہ روح کتاب. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس میں کچھ ایسی ہیں جو متشابہ یعنی جن سے کئی پہلو نکلتے ہیں، لوگ اپنی مطلب لینے لگتے ہیں، وہاں سے نکالنے لگتے ہیں، ان کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، یہ متشابہ آیت کو لیں گے اور فتنہ ایجاد کر دیں گے، کاٹ دو، مار دو، لوٹ لو، قرآن میں آیا ہے، ان کی گردنیں اڑا دو، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دو، مخالف سم سے ان کی گردنیں اڑا دو، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دو، وہ لے کے شروع ہو جائے گا وہاں پہ، اس کو تو پتہ نہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، شروع ہو جائے گا نا. متشابہ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، یہ کیا کریں گے؟ ان کے ذریعے سے فتنہ برپا کریں گے. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور ان کی الٹی سیدھی تعویلیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ کے ان کی تعویل کوئی نہیں جانتا. اب آگے ہے ایک مسئلہ، آگے بحث جو طلبہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ طلبہ بیٹھے ہوں گے، استفادہ کریں گے اس موضوع سے. مدرسے میں بیٹھا ہوں نا، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ میں ایسے پڑھتا ہوں کہ چلو میرے بچے جو پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو بھی اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا رہے. دیکھیں یہاں دو مطلب ہیں، آپ ایک مطلب جانتے ہیں بس جو آپ کو بتایا جاتا ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے. وہ راسخون فی العلم جو کہتے ہیں یقولون آمنا بہی، وہی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، محکم بھی اور متشابہ بھی، ہم ان سب چیز پر ایمان لائے. وَكُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، اور یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، محکم ہو یا متشابہ. تو ہم نے آپ کو کیا معنی بتایا کہ یا اللہ جانتا ہے تعویل یا راسخون فی العلم. اب دیکھیے اسی آیت کو متشابہ بنا دیا لوگوں نے. دیکھیے آپ کمال، اسی آیت کو کیسے بنایا؟ دو حصوں میں کر دیا. فرماتے ہیں یہ برادران، یہ حضرات، کہ واللہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، بس یہاں پہ رک جاتے ہیں کہ ان متشابہ کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. آگے والے حصے کو الگ کرتے ہیں، کہتے ہیں وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ وَكُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، اور وہ جو راسخون فی العلم ہیں وہ کہتے ہیں بھئی یہ جو بھی ہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس پہ ایمان لے آئے. مطلب الگ ہو گیا نا، مطلب الگ ہو گیا نا. اردو میں بھی ایسے بہت سارے جملے ہیں نا کہ آدھا آدھا کر کے پڑھ دو تو مطلب الگ ہو جاتا ہے نا ایسا. اب انہیں دو حصوں میں کر دیا کہ بھئی یہاں تک ایک مطلب ہے وَمَا يَعْلَمُ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، اللہ کے سوا اس کی تعویل کوئی. دیکھیے تھوڑا سا خشک ہوگا مضمون، لیکن میرے عزیزو یاد رکھنا کہ یہ مطلب ہر جگہ بیان نہیں ہوتے. باقی مجالس، اب میں خدا نہ کرے کسی کی برائی نہیں کر رہا، کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، لیکن دیکھیے مسئلہ ہوتا ہے نا ہر جگہ الگ الگ مطلب ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو آج کا ماحول ہے نا، آج کا جو سوشل میڈیا پہ چرگوہار مچا رکھی ہے نا، ہر طرف سے حملہ ہے ہم پر، ہے نا، ہر طرف سے، سیکولر ہوں، لبرل ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، فلاں ہوں، مخالفین ہوں، سب نے اٹیک کیا ہوا ہے. پہلے میں لفٹ نہیں کراتا تھا، میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں، لیکن اب معاملات اتنے سنگین ہو گئے ہیں کہ ہمارے بچے اب وہ پہلے والے بچے نہیں رہے. اور پہلے والے بچے کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ مجلسوں میں انہیں وہ کچھ ملتا نہیں جو ملنا چاہیے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، جو ملتا ہے وہ باہر کام نہیں آتا، نہ وہ کالج میں کام آتا ہے، نہ دفتر میں کام آتا ہے، نہ اسکول میں، نہ بازار میں. کیا سن کے جا رہے، کیا بتائیں اس کو؟ نہیں بتا سکتے نا. جو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا. تو میں چاہتا ہوں آپ کو جو 5 دن ہے، اسی دن ہے میرے پاس 4 دن رہ گئے، اب تو آج کے ملا کے 3.5 دن رہ گئے، جس میں جو پہنچا سکتا ہوں وہ پہنچا دوں اپنے بچوں کو. مطلب تو پہلے میں نے دونوں مطلب بیان کر دیے، کیونکہ اگر آپ پہلا مطلب کسی کو کہیں گے وہ کہے گا نہیں یہ مطلب ہے نہیں، آیت کا تو مطلب یہ ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. یہاں پہ ختم ہو گئی ایک بات یہاں ختم ہو گئی کہ اللہ کے سوا اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا. وہ الگ جملہ ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اور جو راسخون فی العلم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آمنا بہی، ہم اس پر، یقولون آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لے آئے. یہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے، کل من عند ربنا، اور جو کچھ بھی ہے سب ہمارے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، اب اس کو مسئلے کو حل کرنا ہے.
دیکھیے سوال یہ پیدا ہو، پہلا سوال تو یہ پیدا ہوا کہ پھر راسخون فی العلم کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ راسخون فی العلم کہاں سے ہوئے؟ کہہ دیا تھا کہ باقی لوگ نہیں سمجھیں گے. بھئی راسخون فی العلم جو کہا جا رہا ہے تو پھر راسخون فی العلم کو بھی اگر تعویل نہیں معلوم، یہ تو پہلا سوال. اس سے متصل دوسرا سوال کہ جب راسخون فی العلم کو بھی یہ نہیں معلوم اس کی تعویل، تو پروردگار عالم تو نے وہ کتاب میں وہ آیات بھیجی ہی کیوں؟ بھئی جب کسی کو سمجھ میں نہیں آنی ہے بھیجی کیوں؟ بھیجی ہے پوری کتاب قلب رسول پہ، اور سارے علم کے ساتھ بھیجی، اولین و آخرین کے علم کے ساتھ بھیجی. ایسی ہے نا، انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے آپ پر پوری کی پوری کتاب بھیجی جس میں سب کا سب کچھ، جس میں سب موجود ہے. وہ پہلا لفظ اگر میں بھولا کیونکہ اچانک آیت ذہن میں آ جائے سبقت لسانی ہو جاتی ہے، وہ انزلہ ہے، انزلہ علیک الکتاب یا انزلنا، بہرحال اس لیے میں نے کر دیا کہ بھائی یہ ہو رہی ہے، تقریر ہو رہی ہے سبقت لسانی، اور بیٹھے ہوئے بڑے بڑے فنکار، معلوم ہے نا سوشل میڈیا پہ بیٹھے، وہ ایک پوری تقریر چھوڑ دے گا، آگے پیچھے کی چند سیکنڈ، ایک 10-2 سیکنڈ دے گا، یہ دیکھو انزلہ کو انزلنا پڑھ رہا ہے مولوی، انزلہ کو اس کو عربی آتی نہیں، باقی مطلب چھوڑو وہ تو ویسی فضول ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کتنی احتیاطوں کے ساتھ مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے. تبیانا لکل شیء، ہر شے کا بیان ہے. اور کہیں قرآن میں ایسا نہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہو کہ پوری کتاب بھیج تو رہا ہوں آپ پر، لیکن اس میں سے کچھ میں نے چھپا لیا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کتاب بھیجی ہے، خشک و تر کے ساتھ بھیجی ہے، لا رطب ولا یابس کے اعلان کے ساتھ بھیجی ہے کہ سب کچھ اس میں موجود ہے، اور پھر رسول کو اسے لا علم رکھا جائے. تو جب رسول کو لا علم رکھا جائے گا تو رسول لوگوں کو جواب کیسے دے گا؟ کیونکہ بھئی آپ کو تو خود نہیں معلوم، معاذ اللہ معاذ اللہ، سوال ہے نا. بس یہ اعتراض تو آپ کا ایسے گیا ردی کی ٹوکری میں، کیونکہ جس نے کتاب بھیجی ہے نا اس نے پورے علم کے ساتھ بھیجی ہے. نہیں، اور 2 اشارے کر دیں آپ کے لیے. کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم من عندہ علم آپ سنتے رہتے مجلس میں، اس میں مجلس تھوڑی پڑھ رہا، میں تو اشارہ کر رہا ہوں. آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم، الکتاب یعنی ساری کتاب کا. اور جس کے پاس ساری کتاب کا علم نہیں تھا وہاں کیا فرمایا؟ علم من الکتاب. جب آصف برقیہ کی بات آئی تھی سورہ نمل میں، پڑھ چکے مجالس تکرار نہیں کریں گے مطلب کا، تو وہاں کیا فرمایا تھا کہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آیا. تو اللہ کا کلام ہے نا، اللہ ابھی آگے بتا دیں گے کہ مولا نے کیا کیا فرمایا، کہ اس کی خود ہی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کر دیتی ہیں. جو متشابہ ہے نا اس متشابہ کی تفسیر بھی قرآن میں موجود ہے. اور یہی ہے راسخون فی العلم. کون ہے وہ تو ابھی بعد میں جائیں گے نا، ابھی تو محکم متشابہ پہ آپ کو بتا دی. کہ آپ نے دیکھا کہ اس آیت کو بھی لوگوں نے متشابہ بنانے کی کوشش، جبکہ پروردگار عالم صاف فرما رہا ہے جسے تھوڑا سا علم دیا تھا بتا دیا تھوڑا سا علم، جسے سارا علم دیا تھا کتاب کا بتا دیا سارا علم، ہے نا. تو اب کیا مطلب ہوا؟ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. پس ان متشابہ کی تعویل کوئی نہیں جانتا مگر وہ کہ جو راسخون فی العلم ہے. اب یہ راسخون فی العلم کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں، اس کے بھی مدارج ہیں، اس کے بھی مدارج ہیں. زندگی پہنچ جائیں گے کل پرسوں تک، اطمینان رکھیے آپ. مدارج ہیں، مدارج کے پہلے درجے پہ کون، دوسرے درجے پہ کون، تیسرے درجے پہ کون، یہاں تک کہ ایک درجہ آتا ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو ان کو سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، جس کو جلنا ہے جلو جاؤ. تو جناب عبداللہ ابن عباس شاگرد ہے نا، اس شاگردی کی بنا پہ کہتے ہیں کہ میں علی کا شاگرد ہوں تفسیر میں، اس لیے راسخون فی العلم میں بھی شامل ہوں.
ان کا دعویٰ غلط نہیں ہے. میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے کہ راسخون فی العلم کے مدارج ہیں. کیا ہیں؟ اور بھی بتا دیں گے بھی آپ کو, اس زمانے کے بھی بتا دیں گے, اطمینان رکھیے آپ. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم. یہ تین چیزیں جن پہ بات کرنی ہے. اب آئیے جو آپ سے وعدہ کیا کہ محکم کو متشابہ کیسے بناتے ہیں. ایک لفظ ہے جس پہ ہم ہر جگہ بات کر رہے ہیں اس سال. وہ ممکن ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ کہیں کی مجلس سن لیا تو کوئی بات نہیں, لیکن میں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہر جگہ بتاؤں گا, کیونکہ ہر آدمی سوشل میڈیا سے الحمدللہ وابستہ نہیں ہے. جو نہیں ہے اس کی زندگی بڑی پرسکون ہے, سکون کی زندگی گزار رہا ہے. وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے جیسے 70 میں خالی پی ٹی وی ہوتا تھا. 5 بجے شروع ہوا, 9:30 بجے ختم ہوا, قومی ترانہ ہوا, سو گئے. اب دنیا میں جو بھی ہوگا کل اخبار میں پتہ چلے گا. لیکن اب تو ہونے سے پہلے, سوشل میڈیا پہ ہونے سے پہلے قیامت مچی ہوئی ہوتی ہے. ابھی ہوا ہی نہیں, سب ہو جاتا ہے نا, ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو نہیں استعمال کرتا الحمدللہ اس کی زندگی بڑی پرسکون ہے. ہم نہ چاہنے کے باوجود کبھی کبھی استعمال کرنا پڑ جاتا ہے, مجبوری ہو گئی ہے. کیا کریں, کو خبریں بھیج رہے ہوتے ہیں لوگ کہ یہ ہو گیا فلاں جگہ, وہ ہو گیا فلاں جگہ, وہ ہو گیا. چھانٹ پھیٹ کے پھر پتہ چلتا ہے ہاں بھائی کوئی ایک خبر صحیح نکل آئی. ہماری مجبوری. حالانکہ پھر بھی میں بہت کم, یہ سمجھ لیے میرے تو فون ہر وقت بند ہی رہتے ہیں. لوگوں کو یہی گلا رہتا ہے آپ کا تو فون ہی بند ملتا ہے. میں نے اسی لیے بند رکھتا ہوں بھائی. سوچتا ہوں اس وقت میں چلا گیا پی ٹی وی کے زمانے میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نہیں دیکھیے میرا بیان تو آپ 35-36 سال سے سن رہے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. تو بھائی صلوات محمد و آل محمد پہ جاتی ہے, وہ بلند آواز سے بھیجیے. اور ایک گزارش اور کریں گے, دیکھیے پیچھے والے سمجھ رہے ہیں کہ آگے بہت رش ہے, آگے بالکل خالی ہے. بھائی کچھ نہیں ہے, آگے آگے آپ تھوڑا سا آ جائیے تاکہ مجمع جو پیچھے بیٹھا ہے وہ بھی آگے آ جائے. ذرا سا درود بھیجتے ہوئے آگے آ جائیے. اللہم صلی اللہ. آئیے آگے آئیے, آگے آئیے. وہ مجھے اچھا نہیں لگتا وہ چپلوں پہ بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. اس لفظ میں ہم تاکہ بچے کو ایسی دلیلیں مل جائیں کہ انشاءاللہ ساری زندگی وہ بے شک مجھے دعا نہ دے مگر یاد رکھے گا قدم قدم پہ, کہ قدم قدم پہ یاد رکھے گا کہ ہاں کوئی مطلب مجھے ملا تھا جو میرے کام آ رہا ہے. اور وہ لفظ ہے شیعہ. وہ لفظ کیا ہے؟ اچھا یہ گفتگو سب کے لیے ہے. اصل میں یہ ہمیں چھیڑنے والے ہمارے دوست مفتی فضل ہمدرد دوست ہیں ہمارے, آپ نے اکثر نے نام سنا ہوگا, بہت اچھے دوست ہیں, بریلوی مفتی ہیں. باقی میں جانتا ہوں پڑھے لکھے, میں کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے تو پڑھے لکھے. انہوں نے بڑے بڑے حدیث کے ماسٹروں کو ناک آؤٹ کر دیا. میرے سامنے کی بات ہے, ناک آؤٹ کر دیا. وہ اتنا حدیث پہ ان کا اتنا عبور ہے, بہت عبور ہے. وہ مجھے چھیڑتے رہتے تھے, ابھی چھیڑتے محبت میں. یہ نہ کوئی نفرت نہیں, ایسے بہت اچھے اچھے لوگ ہر مکاتب فکر میں موجود ہیں ماشاءاللہ, جو اب بھی مکالمے کو اہمیت دیتے ہیں, بندوق کو نہیں دیتے اہمیت. کسے اہمیت دیتے ہیں؟ مکالمے کو. مکالمہ کرو, بات چیت کرو, مانو نہ مانو وہ الگ بات ہے. کسی کوئی زبردستی کسی سے منوا سکتا ہے بتائیے؟ وہ مانو نہ مانو, مکالمہ تو کرو. لیکن آج کل تو بڑی مصیبت ہے, دلیل نہیں ملے لڑنے کھڑے ہو جاؤ, دلیل نہیں ملے گنڈے بھیج دو. وہ بیچارے کو پٹوا بھی دیا تھا گنڈوں سے. عجیب عجیب زمانہ آ گیا, عجیب زمانہ آ گیا. اگر کوئی میرا چاہنے والا ہے اور مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا تو بجائے اس کے کہ بھائی بات کر لو, جا دو, خاموشی سے آ جاؤ. نہیں, بولا کیوں, کہا کیوں حسن ظفر کو, اس کی ٹانگیں توڑ دو, چاہے خود بیچارے ٹانگیں توڑوا کے جا رہے ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا, نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے. سن لو, سب سن لو, کبھی نہیں ہوتا ایسا. ٹھیک ہے, مکالمہ. آخر میں کیا چیز جیتتی ہے؟ مکالمہ. جنگ عظیم اول ہو یا جنگ عظیم دوم, کوئی بھی جنگیں اٹھا کے دیکھ لو, آخر میں پٹ پٹ کے ٹیبل پہ آتے ہیں. شام میں اپنے سارا زور لگا دیا 42 ملکوں کی فوجوں نے, لگا دیا نا.
اور 12 سال تک لگایا. نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کہ بھائی جان چھوڑ دو ہماری، آؤ بات چیت کر لیں بیٹھ کے، ہے نا، مکالمہ مکالمہ مکالمہ. تو ہمارے دوست بہت اچھے دوست. تو وہاں سے یہ سوال آیا تھا لفظ شیعہ کا. میں نے کہا سوال کا جواب تو میں دوں گا، لیکن میرے سوال کا جواب آپ بھی دوسروں سے لیجئے گا. خیر وہ تو بہت اچھے انسان ہیں، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، بلکہ ان کی زندگی کی دعائیں کیا کیجئے، ان کے پیچھے ان کے لوگ پڑ گئے ماننے کے چکر میں. بہت حق گو آدمی، حق گو، حق. دیکھیں بریلوی ہیں، شیعہ نہیں ہے وہ، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں انتہائی سچا انسان، کھرا انسان، بہت ہی حق گو. یعنی وہ میرے خلاف بھی انہیں ایک دو باتیں کی تو مجھے یوں اچھا لگا کہ میں جانتا تھا کہ یہ سچی نیت سے کر رہا ہے، بغض سے نہیں کر رہا. بغض دیکھیں، ایک ہوتا ہے بغض میں بات کرنا نا، ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے بات کریں، کوئی بات نہیں، حق ہے، میرا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے. یہ حق ایک دوسرے کو دے دیں تو مسائل کھڑے نہ ہوں. لیکن آج کو یہ حق دینے کو تیار. شیعہ، شیعہ لفظ کہاں سے آیا؟ بھئی اسلام میں تو ایک ہی نام ہے مسلمان، اسلام میں ایک ہی نام ہے. ہاں یہ 4-5 جگہ جواب جا رہا ہے میرا. ایک وہ سیکولر خاص طور پہ، اور وہ لبرل. ایک سیکولر نام تو مجھے یاد نہیں اس کا، ٹائی وائی کوٹ لگا کے جب لیکچر دیتا ہے تو لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں. ارے بھائی دیکھو ٹائی کوٹ پہنا ہوا ہے، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، وہاں سے پی ایچ ڈی کی وی ایس نے، پتہ نہیں کون کون سی یونیورسٹیوں سے، اور بھی ایک کوئی یونیورسٹی میں تو نام بھی نہیں جانتا، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، پتہ نہیں کنگ ایڈورڈ کا کہاں کہاں کا پڑھا ہوا ہے. اور دیکھو کیسا لیکچر دے رہا ہے اسلام پہ، اور قرآن سامنے رکھ کے، آیات کھول کھول کے، اور بیچ میں 10% اردو 90% انگلش. اس سے بڑا قابل کون ہوگا؟ اس سے بڑا قابل کون ہوگا بھائی؟ جو بات اردو میں کم اور انگریزی میں، تو انگریزی جس کی سمجھ میں نہیں آتی وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ انگلش بول رہا ہے نا بھائی. جب انگلش بول رہا ہے تو بالکل سچ بول رہا ہوگا یہ. تو وہ جناب شروع کہ سب نام غلط، یہ نام غلط. اللہ نے ایک نام دیا ہے مسلمان. اللہ نے کیا نام دیا ہے؟ مسلمان. ابھی شیعہ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، ابھی تو دیکھتے ہیں قرآن نے نام کیا کیا دیے. مومن کی بات ہو رہی ہے نا، کافروں کی بات نہیں ہو رہی. کہ اللہ نے ایک نام دیا ہے، وہ کیا نام دیا ہے؟ مسلمان. باقی نام لوگوں نے رکھے ہوئے سب باطل ہیں، اور نیچے سے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، کیونکہ انگریزی میں ہو رہا تھا نا، تو انگریزی میں تالیاں بجانا ضروری ہے. آپ لوگ درود بھیجتے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا. انگریزی میں کوئی اسلام پڑھائے تو تالیاں بجتی ہیں، وہاں درود نہیں ہوتا. وہاں کیا بجتی ہے؟ وہاں تالیاں پٹتی ہیں. تو خیر جناب وہ بڑا سنا میں نے، اول تو میں توجہ نہیں دیتا، لیکن بہت ساری جگہوں سے مجھے آیا، کچھ اپنے پڑھے لکھے اور اچھے قابل لوگوں نے مجھے بھیجا کہ قبلہ یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ہماری نسل جا رہی ہے، اس میں شیعہ سنی سب شامل ہیں، سارے جا رہے ہیں، اور یہ اپنا حلیہ ایسا بنا کے آتے ہیں جناب. وہ ٹیٹو شیٹو بنائے ہوئے ہیں، ٹیٹو ہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہاں ٹیٹو شیٹو بنائے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی سوٹ پہنا تھا، کبھی کوٹ پہنا تھا، کبھی ٹائی پہنی ہوتی ہے، اور آ جاتے ہیں جناب. سب کہتے ہیں. میں نے کہا اچھا اب میری مجبوری ہو گئی، تو اس لیے میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ لیکچر میں دیتا ہوں. آج اگر 2 گھنٹے زیادہ پڑھ لوں حرج تو نہیں نا کوئی؟ شکر ہے. چلیں آپ نے اجازت دے دی انشاءاللہ، اب کوئی مسئلہ نہیں، اب میں پڑھ لوں گا 2.5-3 گھنٹے تک مجلس. تو اسلام میں صرف نام ہے مسلمان. چلیے بھائی آئیے دیکھیں کتنے نام دیے اللہ نے انسان کو کتنے نام دیے. پہلا تو ابھی اچھے ناموں پہ بات ہو رہی ہے بھائی، کیونکہ اس نے کہا کہ اچھا نام جو ہے وہ اللہ نے جو نام دیا ہے انسان کو، کیا دیا ہے؟ مسلمان، ہے نا، یہی ہے نا، مسلمان نام دیا. یا ایھا الانسان کہہ کے جتنی بھی آیتیں ہیں نا، یہ ہیں سب کے لیے، کوئی مانے نہ مانے. وہی جو میں نے کہا محکمات ہے نا، سب کو کہا، سب کی سمجھ میں آئیں گی. جب پروردگار فرما رہا ہے خود یا ایھا الانسان، تو اس کا مطلب انسان مخاطب ہے نا بھائی. اور ویسے بھی اس پورے قرآن مجید کا مخاطب انسان ہی ہے، یہ پوری کتاب انسانوں ہی کے لیے آئی ہے. یا ایھا الانسان جہاں بھی کہا تو سب کے لیے، مانے نہ مانے اس کی مرضی، مسلمان ہو نہ ہو، انسان 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 سب. دوسرا مرتبہ دیا
مسلمان کا. مسلمان کہا نا بھائی, مسلمان بنا دیا انسان کو. اس مسلمان کو اللہ نے سورہ حجرات میں ایک نصیحت کی. اس مسلمان کو سورہ حجرات میں پروردگار عالم نے ایک نصیحت کی. وہ جو دعویٰ کر رہے تھے آ کے عرب کے بدھو کہ ہم مومن ہیں, ہم مومن ہیں, ہم مومن ہیں, تو جیسے اللہ نے ٹوک دیا تم مومن نہیں ہو, مسلمان ہو. دیکھیے بھائی, میں نے تو تائید کر دی الٹی اس کی, جس کی میں مخالفت کر رہا ہوں میں نے تو الٹی اس کی تائید کر دی, لیکن واقعی یہی کہا, قرآن مجید نے یہی کہا تم مومن نہیں ہو, تم کیا ہو. اب پوری آیت سن لیجئے مجھ سے. وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. میرے حبیب, یہ عرب کے بدھو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے. قالت الاعراب آمنا, یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے, ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا, اے حبیب ان سے کہہ دیجئے تم مومن نہیں ہو. ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ یہ کہو کہ تم ابھی مسلمان ہوئے ہو. یہی بات تو میں نے کہی ہے, یہی تو میں نے کہا, اتنی تو کہا. اب آگے کیا ہے وہی تو سن لیجئے. وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ عرب کے بدھو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. ان سے کہے تم ایمان نہیں لائے, مومن نہیں ہوئے, تم ابھی مسلمان ہو. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم, ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں. یہ سورہ حجرات 12, 13, 14 آیت دیکھ لیجئے گا. یہ 3-4 نمبر اس لیے بتا دیتا ہوں بھائی, وہی خطرہ کہ میں نے 14 کہہ دیا کہیں 13 نکل آئی تو مصیبت, 13 کہہ دیا 14 نکل آئی تو مصیبت. اب یہ وہ آیات ہوتی ہیں جو میرے ذہن میں اچانک ظاہر ہے, جو مضمون بنا کے آتا ہوں تو کچھ آیات اور جیسے ہوتا ہے نا کہ سپورٹنگ میں آئے ذہن میں آتی چلی جاتی ہیں, وہ پیش کرتا چلا جاتا ہوں آپ کے سامنے. یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اب سمجھ میں آ گئی بات. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی کہاں ہوا. دوسری منزل کون سی ہو گئی؟ قرآن نے دوسرا نام کیا دیا؟ مسلمان سے آگے بڑھ کر مومن, مومن, مومن. کل ہی تو عرض کیا تھا یہاں, یا پتہ نہیں پرسوں حیدرآباد پڑھ کے ہوں, مجلسیں اتنی ہو رہی ہیں پتہ تو چلتا نہیں کہاں کیا کہہ دیا. لیکن چلیے ایک اشارہ کر دیں, یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو. 100 کے لگ بھگ آیات جس میں مومن مومن مومن, مومنوں کو خطاب کیا گیا, ایمان لانے والوں کو خطاب کیا. دوسری منزل ہو گئی. پہلی منزل کیا تھی؟ انسان, پھر مسلمان, پھر مومن. وہ سن لیجئے, دانشور صاحب پیچھے کتابوں کا شیلف لگا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور سامنے اپنی بقراتیتیں جھاڑ رہا ہوتا ہے, اور لوگ روب میں آ رہے ہوتے ہیں اس کے, گو بھائی تو یہ تو جرمنی سے بیٹھ کے بات کر رہا ہے تو بالکل سچ بول رہا ہوگا, لندن سے بیٹھ کے بات کر رہا ہے تو اس سے بڑا سچا کون ہوگا بھائی. اور اگر کہیں فلوریڈا سے آ جائے تو پھر تو بات ہی بنا ہے نا. کدھر ہیں آپ لوگ, کہاں ہیں آپ لوگ؟ نہ کیجیے ایسے, نہ دوڑیے. یہ وہی زمانہ ہے کہ ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں, آوازیں, دجال کی آوازیں. جال پھیلے ہوئے ہیں, جال چاروں طرف جال. کسی کو ادھر سے ہڑپ کر لو, کوئی ادھر سے نہیں ہوتا, ادھر سے ہڑپ کرو, کوئی ادھر ادھر. مختلف قسم کے دھوکے پھیلا دیے گئے تاکہ یہاں سے نہیں پھنستا, اس سے پھنسے گا, اس سے نہیں پھنسے گا, اس سے پھنسے گا, اس سے نہیں. کیوں؟ ہدف صرف ایک ہے کہ حوض علمیہ سے ان کو دور کر دو. سمجھ گیا؟ میں یقین کریں میری بات کا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو شیعوں کے علم کا مخزن ہے, مدینۃ العلم جس کو کہتے ہیں, جہاں باب مدینۃ العلم ہے, جو چوکھٹ ہے علم کی, اس سے ان کو دور کر دو. بدنصیب ترین ہوگا کہ جسے باب مدینۃ العلم ملا ہو اور وہ اس سے دور ہو جائے. نہیں ہو دور. ابھی بتاتے ہیں آپ کو, ابھی تو ہم نے سٹارٹ لیا ہے, ابھی دیکھیے کہاں تک جاتی ہے بات. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین.
لو جی، مسلمان، مومن، اس کے بعد یعنی قرآن بھی اگر کوئی سمجھے گا، یعنی اس کی حقیقتوں کو، اس کی گہرائیوں کو، اس کے باطن کو، سب باتیں آئیں گے، ابھی باطن بھی آ جائے گا، سب آئندہ مجلسوں میں زندگی رہی تو اس کے باطن کو بھی سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ متقی گہرائی تک پہنچ جائے گا۔ اس مطلب کہ گہرائی کیا ہے، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب اتنے سارے نام ہو گئے، کافی ہیں؟ اچھا جناب، اب آگے چلیے، کیسے محکم کو متشابہ بنایا جاتا ہے؟ چوتھا نام، سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین وانہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ سورہ صافات، سورہ صافات 79، 80، 81، 82، 83، 5 آیات چھوٹی چھوٹی، ٹھیک ہے؟ 79 انگلش میں نہیں بتاؤں گا گنتی، تاکہ پوچھو اپنے ابا سے جا کے کہ 79 کسے کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بچوں کو پہلے بتا دیتا تھا میں انگلش میں، اب نہیں بتاؤں گا۔ سیکھو، جا کے سیکھو، یاد رکھو۔ عربی اور فارسی کے بعد دنیا میں سب سے بڑا اہل بیت کے ادب کا ذخیرہ اردو میں ہے۔ نہ سمجھنا کہ میری مادری زبان ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں، میں تو ہر ایک سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی مادری زبان کی حفاظت کرو، حفاظت کرو، ان پہ دوسری زبانوں کے رنگ نہ چڑھنے دو۔ لیکن اس بر صغیر میں جو زبان ہے رابطے کی، کنٹیکٹ کی، وہ کون سی زبان ہے؟ اس لیے اس کو ختم کرنے کی سازش پوری کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب تک اردو رہے گی یہ اپنی جڑوں سے جڑے رہیں گے۔ کیوں؟ ان کے پاس ادب رہے گا نا۔ تھوڑے دن کے بعد یہ غالب کو بھی بھول چکے ہوں گے، میر درد ان کو معلوم نہیں ہوگا، میر تقی میر ان کو معلوم نہیں ہوگا، میر انیس ان کو معلوم نہیں ہوگا۔ رومن میں نوحے لکھ کے پڑھنے شروع ہو چکے ہیں اب لوگ، رومن میں لکھیں گے، ہے نا؟ کھیل کو سمجھیے، کھیل کو۔ لیکن انشاءاللہ وہ ہے نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ہے نا ایسا؟ ایک جملہ اور کہہ دیں، 90% آبادی کو یہ پڑھانا نہیں چاہتے، نہیں چاہتے، میں پیدا ہونا نہیں چاہتے، اسی لیے وہ اردو میڈیم کے اسکولوں میں خوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ خوار۔ اور میٹرک کے بعد پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ آگے داخلہ ملنے ہی نہیں۔ کیوں؟ انگلش نہیں آتی، ہے نا؟ سمجھ گئے؟ جتنے پرسنٹ انہیں چاہیے اتنے پرسنٹ کے لیے انہیں نے اسکول بنا دیے۔ آپ میں چند لوگوں کو چھوڑ کے باقی مجھے بتا دیجئے، آپ اپنے بچے کی فیس 80,000 1 لاکھ روپے مہینہ دے سکتے ہیں؟ پھر یا دکان پہ بٹھائیں گے یا کوئی کام سکھائیں گے؟ یہی ہوگا نا۔ یہ کھیل کا حصہ ہے، یہ کھیل کا حصہ ہے۔ 90% کو جاہل رکھا جائے گا تاکہ ان سے وہ سارے کام لیے جائیں جو چھوٹوں سے لیے جاتے ہیں نا، وہ ان کے غلام بن کے رہیں، غلام۔ تعلیم شعور دیتی ہے نا۔ ہاں اسکول بنائے ہیں ہمارے علاقے میں، ایک علاقے میں 16,000 اسکول بنائے ہیں، ماشاءاللہ 15,000 میں بھینسیں بندھی ہیں، 15,000 میں بھینس، جا کے دیکھ لیجئے گا، میں تو دیکھ کے آیا ہوں۔ اور باقی میں اوتاق، مہمان خانہ، میں بھی گیا ایک جگہ مجلس پڑھنے، بڑی زبردست بلڈنگ، کمرے 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 بنے ہوئے، بڑے مزیدار۔ تو پھر جب باہر نہیں لگا تو اس پہ سل لگی ہوئی پتھر کی، ایک فلاں فلاں پرائمری اسکول، فلاں وزیر صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ صحیح بچے اچھے تو آتے نہیں، ہم نے اوتاق بنا دیا۔ دیکھا آپ نے یہ سسٹم ہے؟ اور کتنے، اور یقین مانے وہ وزیر اتنا ایماندار ہے، اتنا ایماندار ہے کہ بیچارے کو جب زیادہ آپ کا درد ستاتا ہے نا، وہ لندن چلا جاتا ہے۔
جب بہت آپ کے غم میں دبلا پتلا ہونے لگتا ہے نا تو دبئی چلا جاتا ہے، اور زیادہ غم مٹانا ہو تو امریکہ چلا جاتا ہے۔ ایسے حکمرانوں کو جب آپ برا بھلا کہتے ہیں مجھے بہت آگ لگ جاتی ہے۔ ایسے درد مند، ایسے درد دل رکھنے والے کہاں ملیں گے دنیا میں آپ کو؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ خیر جناب، اب یہ تو وہ باتیں جو کچھ کو اچھی لگتی ہیں کچھ کو بری، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بھائی چلو کچھ باتیں مجھے بھی تو بری لگتی ہیں، کوئی تم بھی برا مان لو، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو جناب عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، بات ان کمبختوں کے چکر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بات ہو رہی تھی آیت نمبر 79، 80، 81، 82، 83 کی، نکل گئی پتہ نہیں کہاں۔ سورہ صافات، ٹھیک ہے جناب؟ ابھی اس کا ترجمہ نہیں بتاتے آپ کو، نہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیں آپ کو کہ لفظ شیعہ قرآن میں کتنی بار آیا اور اس کو متشابہ کیسے کیا گیا، محکم کو متشابہ کیسے کرتے ہیں بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ سورہ مریم آیت نمبر میرے ذہن میں نہیں بھائی، ڈھونڈ لیجئے گا، اچھی بہانے پورا سورہ پڑھ لیجئے گا گھر جا کے، لکھا ہوا ہے لیکن میں نکالنا نہیں چاہتا موبائل سے، اچھا نہیں لگے گا، ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ میں لکھ کر لایا تھا لیکن اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں جیب سے موبائل نکال کے شروع ہو جاؤں۔ تو اب وہ آیت سن لیجئے، ثم ان معذرت یاد آ گیا مجھے، سورہ انعام، چھٹا سورہ قرآن مجید کا، چھٹا سورہ، اس کی آیت نمبر 159۔ اس کی بھی انگلش نہیں بتاؤں گا، میں یہ بتا دوں 158 کے بعد 159 آتا ہے اور 159 کے بعد 160 آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آسان ہو گیا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ سورہ انعام آیت نمبر 159، ارشاد رب العزت ہوا ان الذین فرقوا دینہم، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین میں تفرقے بازی کی، کیا کی؟ تفرقے بازی کی، کانوا شیعا۔ تو اس کا ترجمہ ایک مولوی صاحب کر رہے تھے، بلکہ ساری کرتے ہیں، ان کے یہی ترجمہ کرتے ہیں جو میں بتا رہا ہوں، کانوا شیعا، وہ شیعہ ہو گئے۔ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، ترجمہ کیا کر رہا ہے اس کا، وہ شیعہ ہو گئے۔ لست منہم فی شیء، یا بے شیء، اے رسول آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا محکم کو متشابہ کیسے بناتے ہیں وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہاں پہ لفظ شیعہ نہیں ہے، یہاں پہ شیعہ، یہ پر زبر ہے، یہ پر، اور عربی میں فتح کہہ لیجئے، فتح کہتے ہیں اس کو، زبر یا فتح، شیعہ۔ اب یہ شیعہ جو ہے یہ جمع ہے، مفرد نہیں ہے۔ یہ شیعہ کا جو صیغہ ہے یہ کیا ہے؟ جمع ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ گروہوں میں بٹ گئے، وہ جماعتوں میں بٹ گئے۔ جمع ہے، جمع ہے، جمع ہے مولوی صاحب، لیکن اس کے سامنے جمعے کے خطبے میں جو ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے اسے کیا پتا؟ وہ تو کہتا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اس نے کہہ دیا قرآن میں آ گیا بھائی شیعہ کافر ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جس نے بھی دین میں تفرقہ ڈالا وہ کیا ہو گیا؟ شیعہ ہو گیا، حالانکہ وہاں شیعہ ہے ہی نہیں، وہاں کیا لفظ ہے؟ شیعہ، یہ پہ زبر ہے، زبر، شیعہ، یہ پہ فتح۔ شیعہ کہاں ہے؟ شیعہ قرآن مجید میں 4 جگہ آیا۔ کتنی جگہ آیا؟ چاروں مقام آپ کو بتا دیتا ہوں، آیات اور سورے کے ساتھ بتا دیں گے۔ بچوں ایک وعدہ کرو، اسی بہانے جا کے گھر میں قرآن مجید دیکھو گے، جو میں حوالے دے رہا ہوں وہ دیکھو گے، تاکہ تم عین الیقین کی منزل پہ پہنچ جاؤ۔
ہے نا؟ تو میں ایسی مجلس پڑھنا چاہتا ہوں کہ لوگ شک میں نہ جائیں کہ پتہ نہیں یہ تھا نہیں تھا، مولوی صاحب نے مجمع کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا، کیا تھا کیا نہیں تھا کیا نہیں میں چاہتا ہوں آپ کو یقین ہو، اور جب یقین ہوگا پھر کسی میدان میں کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا، انشاءاللہ انشاءاللہ بے فکر رہو۔ میں پورے پہلی محرم سے میں نے نیت کی کہ وہی مجلسیں پڑھوں گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، بازار میں، دکان میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، دفتر میں، اداروں میں۔ بیٹا بار بار مت جھانک، ایک ہی بار اندر آ جا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور میں بڑا چھوٹا سا خطیب ہوں، ان چیزوں سے میں بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں جھانک کے کسی کو ڈھونڈ رہا ہے بھائی، وہ آ جا اندر آ کے دیکھ لے جس کو دیکھنا ہے بھائی تجھے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو میری نیت یہ اللہ مجھے کامیاب کرے، دعا کیجئے کہ وہ چیزیں آپ کو دے کر جائیں جو آپ کے، اور دیکھیں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات بھی نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی گالم گلوچ نہیں، کچھ نہیں۔ میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں، 4 جگہ لفظ شیعہ آیا۔ پہلا مقام میں نے ابھی بتایا آپ کو، سورہ صافات، سلام علی نوح فی العالمین، عالمین میں نوح پر سلام ہو۔ قرآن مجید میں 2 سورے ایسے ہیں، سورہ صافات اور سورہ انبیاء، جہاں کچھ انبیاء کے نام ہیں، تو ان انبیاء پر اللہ نے سلام بھیجا ہے، جیسے سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی آل یاسین، ہے نا، سلام بھیجا ہے۔ کچھ کا ذکر کیا ہے، کچھ پہ سلام بھیجا ہے۔ تو بس سلام بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ کتنا بڑا نبی ہے یہ۔ بڑے سے مراد یہ کہ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ، جس پہ پروردگار عالم قرآن مجید میں سلام بھیج رہا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، عرض پہ نہیں، عالمین میں نوح پر سلام ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، ہے نا۔ عالمین کیوں جانتے نا؟ میں ایک جملہ سن لیجیے، جناب نوح 950 سال نبوت کی عمر ہے، نبوت کی، باقی عمر نہیں معلوم۔ جس نے 950 سال تبلیغ کی ہو اور کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد ہو 37 40، جس نے بہت زیادہ لکھی اس نے لکھ دیا 80، تو خدا کے بندو 950 سال اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا، ایمان لانے والے 80 بس، یہ زیادہ بتا رہا ہوں، ورنہ 37 سے بھی کم کی تعداد مل جائے گی، جا کے دیکھ لینا قصص انبیاء میں 15 اور 16 بھی ملیں گے، بس اتنے تھے۔ دیکھا آپ نے؟ تو اللہ اب اس جد و جہد 9.5 صدیوں کی جد و جہد، پروردگار عالم فرما رہا ہے سلام علی نوح فی العالمین اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ان کی ثابت قدمی، ان کی استقامت، وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نوح میرے مومن بندوں میں سے ہے۔ کیا کہا ہے اللہ نے اپنے بندے کو؟ بندہ بھی کہا اور مومن بھی کہا، اسکالر صاحب، مومن بھی کہا، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ میرے مومن بندوں میں سے ہے نوح۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور پھر ہم نے کیا کیا؟ نوح پر جو ایمان نہیں لائے تھے سب کے سب کو غرق کر دیا۔ عذاب وہ طوفان نوح۔ اور عذاب کا اصول بتا دیں آپ کو، اللہ کے عذاب میں کبھی کوئی مومن شامل نہیں ہوتا، یاد رکھنا، یاد رکھنا آپ، کبھی نہیں۔ کیوں؟ سنت الہی نہیں ہے۔ جب عذاب آتا ہے تو مومنین کو پہلے نکالا جاتا ہے۔ پوری تاریخ پڑھ لیجئے آپ، میں پڑھتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جناب صالح کی قوم پر عذاب دینا تھا، جناب صالح سے کہہ دیا تھا یہ دائرہ کھینچیے، مومن بندوں کو لے کے اندر آ جائیے، بس اب میں عذاب لا رہا ہوں۔ کیوں؟ یعنی مومن پہ عذاب، مومن ہے اس پہ کہے کا عذاب، دائرے میں آ جائیے۔ جناب لوط کو حکم دیا جو ایمان لائیں لے کے نکل جائیے باہر، ختم کر رہا ہوں اس قوم کو میں۔ تو یہ تمام جتنے میں نے پڑھا ہے کسی زمانے 15-16 سال پہلے یہیں پہ، کہ جب عذاب آئے گا مومنین پر نہیں آئے گا، مومن کو نکال دیا جائے گا، مومن کو باہر
ہمارے یہاں سیلاب آیا، ایک مستنڈا فقیر روح افزا پی کے بیٹھا ہوا تھا، اب اور تو کچھ میں کہہ نہیں سکتا، روح افزا پی کے بیٹھ گیا چینل پہ، کہہ رہے اللہ کا عذاب ہے، لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ خبیث لوگوں، غریبوں کے گھر بہہ گئے، بستیاں بہہ گئیں، اجڑ گئے، ان پہ عذاب، اور تم جیسے حرام خوروں آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، تم پہ عذاب نہیں آیا اللہ کا؟ وہ غریب بیچارہ جس نے خبر سنی کہ مجھ پہ اللہ کا عذاب آیا ہے، وہ بیٹھا سوچ رہا ہے میں نے کیا کیا تھا، پھر کہتے او ہو فلاں ٹائم میں نے فلاں کی بھیڑ کو ڈنڈا مارا تھا، یہ اسی کا عذاب آیا ہے۔ پھر سوچ رہا ہے وہ غریب آدمی کہ ایک چڑیا کو بے گناہ مار دیا تھا میں نے، یہ اسی کا عذاب آیا ہے۔ فلاں کی گائے جا رہی تھی اپنی، میرے کھیت میں تھی، میں نے اس کو ڈنڈا مارا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ یہ کم وقت مارے پوری قوم کے کمر توڑے جا رہے ہیں، ڈنڈے مار مار کے، ان پہ عذاب نہیں آ رہا۔ سمجھے آپ؟ یہ عذاب نہیں ہوتا، عذاب میں مومن کو نکال دیتا ہے اللہ باہر۔ مومن نکل جاؤ سب، نبی کو حکم ہوتا ہے اپنے ساتھ والوں کو لے کے چلے جائیے، اب ختم کر رہا ہوں اس قوم کو۔ کیوں؟ عذاب اللہ کے قہر کی علامت ہے، اور اللہ کا قہر مومن پہ نہیں آتا۔ تو شکر ادا کرو بچے ہوئے ہو عذاب سے، کیونکہ کچھ مومن یہاں رہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہم صلی علی محمد۔ سمجھ میں آئی بات؟ تنبیہ ہونا الگ چیز ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ کی جاتی ہے کہ سدھر جاؤ، اشارے آتے ہیں سدھر جاؤ، مختلف قسم کی نشانیاں بھیجی جاتی ہیں سدھر جاؤ سدھر جاؤ سدھر جاؤ، وہ الگ چیز ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ثم اغرقنا الاخرین، سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی نوح کے شیعہ تھے ابراہیم۔ لفظ ہے شیعہ، لفظ کیا ہے؟ شیعہ، جو میں کہہ رہا ہوں شیعہ، شیعہ نہیں، صاف لفظ ہے۔ کچھ اور کہہ دیتا پروردگار، ان کے مومن تھے، ان کے فالوور تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کا اتباع کرنے والے تھے، نہیں۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ان کے شیعوں میں سے تھے ابراہیم۔ اب انصاف سے بتائیے اچھے معنی میں کہ برے؟ اللہ نے اپنے رسول کو شیعہ کہا ہے، اللہ نے اپنے خلیل کو سورہ صافات یاد رکھنا بچوں، اپنے خلیل کو کیا کہا؟ شیعہ۔ آئیے آگے چلیے، سورہ قصص 28واں سورہ۔ کون سا سورہ؟ 28واں سورہ، آیت نمبر 15۔ آیت نمبر، وہ جب جناب موسیٰ شہر میں داخل ہوئے، وَإِذْ دخل المدینہ تھا، جب وہ مدینے میں شہر میں داخل ہوئے، عَلَىٰ حِینِ غفلت، جب اس وقت کے جب وہ لوگ جو تھے سو رہے تھے، کھو رہے تھے، خواب خرگوش میں تھے، اس عالم میں تھے، تو اس وقت کیا دیکھا؟ فَوَجَدَ فِيهِ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ جناب موسیٰ نے کیا دیکھا؟ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک ان کا شیعہ تھا، ایک ان کا دشمن تھا۔ هَذَا مِن شِيعَتِهِ، یہ اچھا لفظ ہے، یہ برا لفظ ہے وہاں؟ یعنی ان لوگوں کے لیے ہو رہا ہے جو زمانے کے مومن تھے، جو موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے۔ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک ان کا شیعہ تھا، ایک ان کا دشمن تھا۔ دو مقام، اسی آیت میں تیسرا مقام،
فاستغاثہ الذی من شیعتہ، پس جو ان کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا، علی من عدوہ فوقظ موسیٰ فقضى علیہ، جیسے ہی اس شیعہ نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا، موسیٰ نے ایک مکہ مارا، دشمن مر گیا۔ ختم کیا میں نے یہاں پہ۔ اس کی وجہ پتہ ہے کہ ابھی یہ مضمون شروع ہوا ہے، ابھی مضمون تو ابھی شروع ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس کے بعد مجھے فوراً کہیں پہنچنا ہے، اور مجھے اشارے بازیاں شروع ہو گئی، گھڑی میں دیکھ ہی نہیں رہا، کسی نے دکھا دی گھڑی کہ ٹائم ہو گیا۔ لیکن انشاءاللہ جس جگہ چھوڑ رہے ہیں زندگی رہی کل اسی جگہ سے، کیونکہ مضمون ابھی میں نے کہا نا ابھی شروع ہوا ہے، ابھی دیکھیے مضمون کہاں تک انشاءاللہ جاتا ہے، زندگی شرط ہے۔ تو بس عزیزو یاد رکھیے اس بات کو کہ سوال چھوڑے جاتے ہیں، ہم تو اپنا نام بتا دیں گے قرآن سے بھی، ابھی حدیث تک تو میں پہنچے ہی نہیں، حدیث سے بھی بتائیں گے، حدیث سے اطمینان، اور ان کی حدیث سے بے فکر رہیے، اپنی نہیں، یہ آپ سے وعدہ ہے میرا، یہ وعدہ ہے، وہاں سے بتاؤں گا، قرآن سے بتا دیا، اور بھی بتائیں گے بھی قرآن سے، حدیث سے بتائیں گے، اور پھر تاریخ سے بتائیں گے، ہم بتا دیں گے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ بھائی ہم تو بتا دیں گے، آپ بتاؤ آپ کے نام کب آئے، کہاں سے آئے؟ بھائی سوال تو آپ پہ بنتا ہے، ہم پہ تھوڑی بنتا، بھائی آپ بتاؤ نا، ہم تو بتا دیں گے، قرآن سنت تاریخ سب سے بتا دیں گے، بتانا آپ کو پڑے گا، پھر بھاگنا مت میدان چھوڑ کے، پھر بتانا، پھر لانا دلیلیں، لانا ہم بھی تو دیکھیں حدیث سے قرآن سے کہاں سے لاتے ہو، لانا پڑے گا، صحیح ہے، سمجھ میں آگئی بات، ختم کر رہے ہیں بات کو، بس اس لیے اس لفظ سے دشمنی یاد رکھیے، تاریخ کا مظلوم ترین اگر کوئی نام ہے نا تو وہ ہے شیعہ، تاریخ کا، بشریت کا مظلوم ترین نام ہے شیعہ، اور تاریخ کا طاقتور ترین نام بھی شیعہ، جسے 14 صدیوں کی آندھیاں جس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ کچھ لوگ کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں، یہ ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا بھائی، کہاں ہو، کس دنیا میں ہو، کچھ نہیں ہوتا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ مشیت کے اشارے ہیں، مشیت چاہتی ہے کہ سب الگ الگ ہو جاؤ، الگ الگ، سب الگ، چھانٹی ہو رہی ہے، چھانٹی، جیسے حسین نے کربلا میں چھانٹی کی تھی نا، ایسے آج حسین کا بیٹا چھانٹی کر رہا ہے۔ حسین نے بھی الگ الگ کر دیا تھا، جھوٹے دعوے داروں کو اور سچے دعوے داروں کو الگ الگ کر دیا تھا نا، ایسے آج بھی الگ الگ کیا جا رہا ہے، سب کو الگ الگ کیا جا رہا ہے، ایک صف میں، اس صف میں کون آنے والا ہے، ادھر کون جانے والا ہے، ایک گروہ مختصر بچے گا، اور وہ مختصر گروہ کو اللہ سب پر غالب کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ہمیں یقین ہے اللہ کے اس وعدے پر کہ کتنی بار ایسا ہوا کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے سے گروہوں کو بڑے بڑے لشکروں پہ فتح دے دی، غالب کر دیا، اور دنیا میں اشارے آنے شروع ہو گئے، پٹائی ہونا شروع ہو گئی سامراج کی جگہ جگہ نا، تو یہ اشارے ہیں کہ دیکھو کچھ نہیں کر سکے، اتنی چھوٹی سی قوم کا بھی کچھ نہیں کر سکے، اطمینان رکھیں آپ، یہ آندھیاں طوفان زلزلے ہم عادی ہیں اس کے، دیکھتے رہیں اور دیکھ لیں گے، اللہ نے اگر کوئی امتحان رکھے ہیں ذہنی طور پہ تیار رہو، علی کے شیعوں دیں گے امتحان، مسئلہ ہی ایسا ہے نا بھائی، ایک ہی راستہ ہے بچنے کا، حسینی خیمہ چھوڑ دو، کیمپ چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، اب مجھے نہیں پتا پھر بھی کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن جان چھڑانے کا یہی راستہ ہے بھائی، جاؤ چلے جاؤ، چھوڑ دو، لیکن نہیں، جو حسین کے کیمپ میں آ جاتا ہے، حسین اجازت بھی دے دے تو یہ کہتے کہ مولا اختیار دینا، حکم نہ دینا، کیونکہ اگر حسین حکم دے دیتا تو سب کو جانا پڑ جاتا نا۔ اچھا دیکھیے، کیونکہ جناب سکینہ کی شہادت تو مجھے پڑھنی ہے، آخری مجلس ہر سال پڑھتا ہوں نا 10 کو،
لیکن میرے بھائی نے مصائب پڑھ دیے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج اسی بچی کے مصائب سے ذرا سا شروع کر دوں. اسی بچی کے شہادت پڑھیں گے زندگی رہی آخری مجلس میں، لیکن ذرا سا ذکر کر دوں میں آپ کے سامنے اس بچی کا. یہ بچی گر گئی تھی نا راستے میں، رسیاں ڈھیلی ہو گئی تھیں اور یہ بچی گر گئی تھی. کیوں گری تھی؟ عزاداران حسین عاشور کے بعد دوسرے دن یا تیسرے دن 11 محرم یا 12 محرم، کیونکہ اتنا وقت تو لگا نا، کیونکہ پسر سعد نے خط بھیجا کہ بھئی اب واقعہ ہو گیا، اب میں کیا کروں، ہو گیا ختم ہو گیا کروں. ان کا سب کو اسیر بنا کے لاؤ. تو 1-1.5 دن تو لگا نا اس کارسپنڈنس میں، خط و کتابت میں. تو وہ حکم دیا کہ رسیوں سے باندھ کے لانا، یعنی جیسے قیدیوں کو لایا جاتا. خبردار، اونٹوں پہ پالان اور محملیں بچھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیسے چلی تھی مدینے سے زینب یاد ہے؟ پالان صرف تھوڑی تھے، محملیں تھیں، محملیں. اور جب ثانیہ زہرا کے سوار ہونے کی نوبت آئی تھی نا، تو ناقہ دروازے پہ بیٹھ گیا تھا، قناتیں لگا دی گئی تھیں. اس کے باوجود منادی اعلان کرا تھا، خبردار کوئی باہر نہ نکلے، رسول زادیاں سوار ہو رہی ہیں. اور نقل کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے روایت نہیں پڑھی، مگر جن علماء پر مجھے اعتبار ہے میں نے ان سے یہ جملے سنے ہیں کہ بہرحال بلندی تو ہے نا، ثانیہ زہرا کیسے سوار ہو محمل تک. تو کہتے ہیں کہ عباس آگے بڑھے تھے اور اپنے پیروں کا زینہ بنایا تھا، اپنے پیروں کا زینہ بنایا تھا، اس طرح سوار کرایا تھا. اب جب کربلا سے جانے کی نوبت آئی تو یہی زینب چاروں طرف دیکھ رہی ہے، کہاں ہے میرا بھائی عباس؟ دیکھ عباس، دیکھ مدینے سے تو نے کیسے سوار کرایا تھا، آج تیری زینب کربلا سے کیسے جا رہی ہے. تو جیسے تیسے بیبیاں ناقوں پہ سوار ہو رہی تھی، کوہان کا سہارا لے رہی تھی. بچے نہیں ٹھہر پاتے تھے، بچوں کو جب سوار کرایا جاتا تھا گر جاتے تھے. تو کیا کیا ان ملونوں نے؟ اس معصوم بچی کو ناقے کے گرد رسی سے باندھا. نفس المحموم کی روایت کا یہ لفظ ہے، اور میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کیسے باندھا تھا، بس میں نے آپ کو آسانی سے بتا دی. ناقے کی گرد رسی سے باندھا تھا. اب جب یہ رسی ڈھیلی ہوئی تو بچی راستے میں گر گئی. یہ تو سر حسین تھا جس نے قافلہ رکوایا تھا، اور بیبیاں واپس پلٹی تھی، آوازیں دیتی جاتی تھی، سکینہ سکینہ سکینہ. کچھ دور گئی تھی ثانیہ زہرا، بچی کے رونے کی آواز آئی. اب جب اس آواز کی سمت میں گئی تو کیا دیکھا؟ ایک معظمہ سکینہ کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے. آگے بڑھی، سکینہ کو آواز دی، سکینہ نے ان معظمہ کی آغوش چھوڑی، دوڑ کر زینب کی آغوش میں آ گئی. تسلی دے رہی. تسلی دیتے دیتے اس معظمہ کی طرف دیکھا ثانیہ زہرا نے اور شکریہ ادا کیا. بی بی آپ نے بڑا شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا احسان کیا. جب تماشا دیکھنے والے ہیں، دشنام ترازی کرنے والے ہیں، آپ نے اس یتیم بچی کو اپنی آغوش پہ پناہ. بس اتنا سننا تھا، اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹایا. زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی؟ میں کوئی اور نہیں، تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں. بس عزاداران حسین، زینب کو ماں کی آغوش ملی، سر گود میں رکھ کے بلک بلک کے رونا شروع کر دیا. ارے پورا واقعہ
کربلا سنا دیا زینب نے فاطمہ کو، پورا واقعہ ماں کو سنا دیا. ماں کس طرح تیرے لخت جگر حسین کا سر قلم کیا گیا، کس طرح میرے عباس کے شانے کٹے، کس طرح میرے اونو محمد، کس طرح میرا قاسم، سارے واقعے سنائے. روایت ختم ہوئی یہاں. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، کوئی بعید نہیں ماں نے پلٹ کر کہہ دیا ہو زینب کسے سنا رہی، زینب کسے بتا رہی ہے، ارے مدینے سے تیرے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں، میرا حسین کہیں اور نہیں، میری آغوش میں ذبح کیا گیا. وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.